اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق خان رضوی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عظیم خوشخبری لے کر میں اس وقت حاضر ہوا ہوں، اور تمامی اہل سنت و جماعت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ مورخہ 20 جولائی 2020 بروز پیر کو سید کائنات شہزادی رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جری و بے باک گستاخ مولوی آصف جلالی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بار پھر مبارکباد آپ قبول فرمائیں۔ ایسے جری و بے باک گستاخ فتنہ پرور قذاب مولوی کا یہی انجام ہونا بھی چاہیے تھا۔ یقیناً اس اقدام سے اہل سنت و جماعت کو نظریاتی، اعتقادی و جماعتی طور پر عظیم فائدہ پہنچے گا۔ اہل سنت و جماعت فرقہ باطلہ کے مقابل خوب مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مولوی آصف جلالی کے وہ کون سے جرائم ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اس سزا کے مستحق بھی تھے کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور انہیں جیل کی ہوا کھلائی جائے؟ تو آئیے سامعین، میں آصف جلالی کے جرائم کی ایک طویل فہرست سے چند جرائم پیش کرتا ہوں۔ جلالی کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے اور افکار رضا کی روشنی میں انکشاف حق کرتے ہیں۔ جلالی کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ سالہ سال سے عقیدہ اہل سنت پر سیمینار کرتے آ رہے ہیں، جس میں تمام فرقہ باطلہ جیسے قادیانیت ہے، دیوبندیت ہے، وہابیت، شیعیت ہے، رافضیت، نیم رافضیت، تفضیلیت، ان سب کا وہ رد بلیغ لفاظی اور لنترانیوں سے کرنے کی بجائے قرآن و حدیث و ائمہ کی کتابوں کے دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جلالی کا تیسرا جرم یہ ہے کہ وہ عظمت صحابہ پر پہرا دیتے ہیں، جس کے لیے جگہ جگہ عظمت صحابہ سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بدگو، ان پر الزام تراشی کرنے والے، ان کے گستاخوں کو دندہ شکن جواب دیتے ہیں۔ جلالی کا چوتھا جرم یہ ہے کہ وہ اہل سنت میں چھپے ہوئے نیم رافضیوں، تقیہ شیعوں، وہابی نواز مولویوں کو عقیدہ اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں بے نقاب کرتے ہیں۔ نیز مزارات اولیاء پر ہونے والی خرافات، بے شرع و فساق، ڈھونگی پیروں، چرسی مجاوروں کو ان کی اپنی حیثیت دکھاتے ہیں۔ جلالی کا پانچواں جرم یہ ہے کہ جب گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچانے کی پاداش میں غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل مجرم کہا جا رہا تھا، اور گستاخ رسول سلمان تاثیر کی تائید میں بزعم خویش شیخ الاسلام اپنا خود ساختہ موقف اسلام کا عقیدہ بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو دوسری طرف اس وقت یہی وہ جلالی ہے جو تحفظ ناموس رسالت، عظمت شریعت سیمینار کر کے جماعت حق کا اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور دین و شریعت کے حقیقی آئین کی طرف لوگوں کے اذہان کو مبذول کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہ 5 اہم اور بڑے جرائم ہیں جس کی سزا آج نہیں تو کل جلالی کو بھگتنی ہی تھی۔ بہت چھالے تھے اس کے پیروں میں، کم بخت اصولوں پر چلا ہوں گا۔ نتیجہ سامنے ہے، جلالی کو ان کے ان جرائم کی سزا دینے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ جلالی صاحب جیل گئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جیل تو وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ جا چکے ہیں، لیکن اس بار افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس بار انہیں جیل بھیجنے کی اس کارروائی میں غیروں کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے بھی شامل ہیں۔ گویا شکایت موت سے نہیں صاحب اپنوں سے ہے، شکایت موت سے نہیں صاحب اپنوں سے ہے، ذرا سی آنکھ کیا بند ہوئی قبر کھودنے لگے۔ محترم سامعین اکرام، یہ تنازع اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے۔ میں اس سے قبل بھی اپنی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ذی علم سنجیدہ قابرین کو چاہیے کہ کسی کی طرفداری و جانبداری کو بالائے طاق رکھ کر اور شخصیتوں سے معروب ہوئے بغیر غیر جانبدارانہ سامنے آئیں، آصف جلالی صاحب اور ان سے اختلاف کرنے والے حضرات کو آمنے سامنے بٹھائیں
فریقین کے دلائل و براہین کو سنیں اور جس کی بات عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہو اس کی صداقت کا اعلان کر دیں، اور دوسرے فریق کو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے توبہ اور رجوع کا حکم دے۔ بس بات ختم۔ بات چھوٹی سی تھی لیکن دور تک چلی گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نزاع پر میں نے جس قدر بھی غور کیا اور اس کی جڑوں تک پہنچنے کی میں نے حتی الامکان اپنے علم کی روشنی میں کوشش کی تو مجھے صرف ایک ہی بات پوشیدہ نظر آئی، اور وہ ہے حسد۔ جی ہاں، حسد، صرف حسد، اللہ کی پناہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یاد رکھیے، جس نزاع میں حسد کی آمیزش ہو وہ نزاع کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر خلوص، للہیت، جماعت کا اتحاد، اہل سنت کا درد پیش نظر ہو تو بڑے بڑے اختلافات، بڑے سے بڑے مسائل آپسی گفتگو سے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن برا ہو ابلیس لعین کا کہ اس نے علماء کے خلاف حسد نامی ایک ایسا ہتھیار تیار کر رکھا ہے کہ اس ہتھیار کی ضرب سے بچ پانا ناممکن سا ہے، الا یہ کہ جس پر اللہ کا کرم اور رسول کا فضل ہو جائے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 276 پر نقل فرماتے کہ دنیا ایک باغ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں سے زینت بخشی ہے: حاکموں کے انصاف سے، تاجروں کی امانت سے، عورت کے حسن سے، زاہدوں کی عبادت سے، اور علماء کے علم سے۔ تو ابلیس نے 5 مختلف قسم کے جھنڈے تیار کیے اور انہیں ان لوگوں کے سامنے گاڑ دیا۔ حاکموں کے انصاف کے سامنے ظلم کا جھنڈا گاڑا، تاجروں کی امانت کے سامنے خیانت کا جھنڈا گاڑ دیا، عورت کے حسن کے سامنے بدکاری کا جھنڈا گاڑا، زاہدوں کے سامنے ریاکاری کا جھنڈا گاڑا، اور علماء کے سامنے حسد کا جھنڈا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین حضرات، ممکن ہے کہ کچھ لوگ میرے اس حسد والے بیان سے اتفاق نہ کریں اور اسے علماء کی بارگاہ میں گستاخی پر محمول کریں، تو عرض کر دوں کہ اس تنازع کو میں نے جو حسد سے تعبیر کیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہمارا وہ طبقہ جو واقعی کسی کے گستاخانہ بیان پر اتنا ہی چراغپا ہو جاتا ہے اور گستاخی کرنے والے کو قانونی سزا دلانا، اس کے خلاف ایک مہم چھیڑ دینا اپنی شرعی ذمہ داری و فرض عین سمجھتا ہے اور اسے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا تحفظ کرنا باور کراتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اسی ملک پاکستان میں کئی ایسے بڑے بڑے گستاخ موجود ہیں جنہوں نے کھلے لفظوں، کھلے عام، برسر منبر صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ رب العزت تک کی گستاخیاں کی ہے اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ کیا ان کے خلاف بھی کبھی اس طائفہ کو کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی کرنے یا کسی طرح کی عوام الناس میں مخالفت مہم چھیڑنے کی توفیق ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چند فتنہ پرور نیم رافضیوں، تفضیلیوں اور غالی شیعوں کی ملی بھگت سے عظمت فاطمہ تو بہانہ ہے، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت نشانہ ہے؟ یہ گستاخیوں پر چراغپا ہونے والے، گستاخوں کو ایک لمحہ برداشت نہ کرنے والے، گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہنے والے اگر واقعی اپنے مقصد اور اپنی نیت میں اتنے ہی مخلص ہے تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم ان گستاخوں پر بھی ذرا نظر غضب فرمائیں اور ان کے خلاف بھی FIR مقدمات قائم کریں تاکہ آپ کا دین و سنیت کے حوالے سے مخلص و منصف ہونا ساری عوام پر ظاہر ہو جائے۔ آئیے ذرا ان گستاخوں کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ جو زبان پہ آ گئی ہے وہ ٹل سکتی نہیں ہے، نمک علی کا کھاتا ہوں، ذرا مولوی سے کیسے؟ اور اتنے درجے ایمان کے میں نے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے۔ یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں جب تلوار سے تقسیم کرتا ہے، اور مولا اسے تیرے نام سے پکاروں وہ راضی ہوتا ہے۔ تجھے اللہ کہوں تو جلال میں کیوں آتا ہے؟ علی کہتا ہے چل کم کر، تجھے اپنے مرشد کی کریمی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ نام اللہ اسے میں نے دیا ہے، جو چیز علی دے دے وہ واپس لیتا۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، جزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا
تھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی آگے۔ قرآن صرف دو کام کرتا ہے، یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن کو بے شمار کرتا ہے۔ جو بول پڑے یہ میرے ہو گئے، جو چپ کر گئے پتہ نہیں وہ کس کے ہو گئے۔ اسی طرح اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے، اللہ بھی یہ پوری گل سنیا جائے پوری بولیا جائے، اللہ بھی یا 14 کو سلام کرتا ہے یا 14 کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے، باقی اللہ والے سارے کام علی خود آپ کرتا ہے۔ ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا مولا اللہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، 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 کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے۔ علی توحید کی باتیں کر رہا تھا، یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے، تو نے اللہ دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اتنا کہنا تھا، یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی بزرگ کا جتنا مجمع موالیوں کا حلالیوں کا جو رزق علی کا کھاتے ہو، زندگی علی سے لیتے ہو، اولاد علی سے لیتے ہو، اپنے ہاتھوں کو علم عباس کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے نجف میں میرے مولا کو خراج پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے، یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ موسیٰ نے نہیں کیا، پہلی بار تو نے کوفے کے منبر پہ کہہ دیا کہ تو نے اللہ دیکھا ہے۔ اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر منبر پہ بیٹھ کے بتا وہ اللہ کیسا ہوتا ہے، اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس اللہ کے بال کیسے ہیں، وہ اللہ کیسا لگتا ہے؟ علی کا سر اٹھا ادھر دیکھ، ایسا لگتا ہے۔ اور آج علی کا 10واں بیٹا تیرا 11واں امام اپنی پھوپھی جان کے سامنے تشریح کر رہا ہے۔ ہم جو محمد کے وسیع ہیں، ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا، ہم ماؤں کے پہلو کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ ملک اور کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، علم غیب میں نہیں رکھتا، اللہ جانے کیا ہے۔ تو پھر میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں، منبر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض پر خطیب ازل ہے، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذہن میں رہے۔ سورہ توحید پڑھتے ہو نا، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا۔ علی منبر سے کہہ رہا ہے لا نلدو ولا نولدو فی البطون، نہ ہم کسی سے جنیں گے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے۔
जनाब सैयदा जल्ले शानहो की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई मुसाई नहीं है। मुसाई तो सिर्फ कहते हैं अली अल्लाह, हम कहते हैं अली खालिक अल्लाह, अली राज़िक़ अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आज़म, अली मौलाए कुल, अली इमाम हक। क्या इस ताइफा के नज़दीक आसिफ जलाली की गुस्ताखी इन गुस्ताखों से बड़ी है? क्या इन पर कार्रवाई न करने में कोई दुनियावी मनफ़ियत या कोई मजबूरी पेश नज़र है? या अब हमारा ये ताइफा नौज़ बिल्लाह अल्लाह की असमत ताज़ीम व तौक़ीर से बड़ा अहले बैत को समझने लगा है कि अल्लाह की गुस्ताखी तो मंजूर है, लेकिन अपने ज़ाम में अहले बैत का जिसे ये गुस्ताख समझ ले उसकी जान के पीछे पड़ जाए। सामीन, मैं आपको आगाह कर दूँ कि मैं आसिफ जलाली की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सच्ची हक़ और गैर जानिबदाराना बात कह रहा हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मेरी गुफ्तगू का अंदाज़ ये ज़ाहिर कर रहा है कि गोया मैं आसिफ जलाली साहब की तायद कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी गुफ्तगू से ऐसा समझ रहा है तो मैं उससे इंतहाई मौतबाना अर्ज़ कर दूँ कि जनाब, न मैं आसिफ जलाली की तायद कर रहा हूँ, न मैं उनका कोई वकील हूँ, और ना ही उनके मुखालिफिन की मुखालफत करना मेरा कोई मकसद है। मैं अपनी इस ऑडियो के ज़रिए न किसी की तरफदारी कर रहा हूँ न किसी की वकालत। मैं अगर तरफदार हूँ तो मसलक के आला हज़रत का, मैं तरफदार हूँ तो जमात अहले सुन्नत का, मैं तरफदार हूँ अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े का, मैं तरफदार हूँ अपनी अवाम अहले सुन्नत का। यही वजह है कि इस इख्तलाफ से जो कुछ अहले सुन्नत का नुकसान हो रहा है और मुस्तक़बिल में जो मज़ीद होगा, वो मुझे ये सब कहने पर मजबूर कर रहा है। इस तनाज़ुर में मुझे जो बात सबसे अजीब और अफसोसनाक दिख रही है वो ये है कि क्या वाकई आसिफ जलाली इतना ही बड़ा मुजरिम है कि ना उनसे हुज्जत तमाम की गई, न उनकी सफाई को बाज़ाब्ता सुना गया, न उनके दलाइल पर गौर व फिक्र किया गया, न उनके दलाइल का कोई मुदल्लल जवाब दिया गया। उनसे मनाजरा तो दूर, उनके रूबरू बैठ कर बहस व मुबाहिसा व गुफ्तगू करना तक गवारा नहीं किया गया। इसका आखिर क्या मतलब है? आखिर शरीयत का ये कौन सा उसूल है? आखिर अहले सुन्नत के किन बुज़ुर्गों का ये तरीका रहा है कि सामने वाले की आप बात तक न सुने, उसकी किसी तावील, किसी सफाई का जवाब तक न दे, सिर्फ सज़ा सुना दे? जब आप जलाली साहब को गुस्ताख बता रहे हैं तो गुस्ताख होने के नकली व अक़ली दलाइल भी तो दीजिए। महज जज्बाती बयानात, जज्बाती तहरीरें जिनका असल मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं, और जब उससे भी काम बनता दिखाई नहीं दिया तो गालियों की नवाजिशात, और गालियों से भी काम न बना तो अब जेल की सज़ा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आखिर इसे हसद न समझा जाए तो क्या समझा जाए? मुखालिफीन आसिफ जलाली अगर वाकई अपने आप को मसलक आला हज़रत का मानने वाला समझते हैं तो बड़े अदब से उनकी बारगाह में मैं अर्ज़ करता हूँ कि साहिबान, ज़रा आला हज़रत का ये रिसाला तहमीद ईमान सफ़ा नंबर 131 मुलाहिज़ा फरमा ले और देखेंगे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि लुज़ूम व इल्तिज़ाम में फ़र्क है। अक़वाल का कलीमा कुफ़्र होना और बात है और कायल का काफिर मान लेना और बात। हम एहतियात बरतेंगे, सुकूत करेंगे जब तक ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ एहतमाल मिलेगा, हुक्म कुफ्र जारी करते डरेंगे। नीज़ इसी रिसाला तमीद ईमान सफ़ा 133 पर फरमाते हैं, मुसलमानों, ये रोशन ज़ाहिर वाज़े काहिर इबारात तुम्हारे पेश नज़र है, जिन्हें छपे हुए 10-10 और बाज़ को 17 और तस्नीम को 19 साल हुए, और इन दुश्नामियों की तकफ़ीर तो अब 6 साल यानी 1320 से हुई है। इन इबारात को बगौर नज़र फरमाओ और अल्लाह और रसूल के खौफ को सामने रख कर इंसाफ करो। ये इबारतें फ़कत इन मुफ्तरियों का इफ्तरा ही रद्द नहीं करती, बल्कि सराहतन साफ साफ शहादत दे रही हैं कि ऐसी अजीम एहतियात वाले ने हरगिज़ इन दुश्नामियों को काफिर ना कहा जब तक यकीनी, कतई, वाज़े, रोशन, जली तौर पर उनका सरी कुफ्र आफ्ताब से ज़्यादा ज़ाहिर न हो लिया, जिसमें असलन हरगिज़ गुंजाइश कोई तावील ना निकल सकी। आखिर ये बंदे खुदा वही तो है जो उनके अकाबिर पर 70 वजह से लुज़ूम में कुफ्र का सबूत देकर यही कहता है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है जब तक के वजह कुफ्र आफ्ताब से ज़्यादा रोशन ना हो जाए और हुक्म इस्लाम के लिए असलन कोई ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ महमल बाकी न रहे। सुब्हान अल्लाह, हुक्म तकफीर व हुक्म गुस्ताखी आयत करने में क्या एहतियात है मेरे इमाम की। मैं हकीर सगे कूचे रसूल पाक व खाक पाए अहले बैत अत्हार ये जानना चाहता हूँ
کہ آصف جلالی کی گستاخی کیا ان خفصائے دیابنا سے زیادہ ہے کہ جنہیں امام اہل سنت نے ان کی گستاخانہ عبارتوں کی ہر ممکن صفائی، تعویل و توجیہ کا 13 سال تک موقع دیا اور فتوی تکفیر لگانے میں ہر ممکن احتیاط اور شریعت کے قواعد کا اس قدر لحاظ رکھا؟ کیا واقعی آصف جلالی اتنا بڑا گستاخ ہے کہ جسے اتنا بھی موقع دینا ضروری نہ سمجھا گیا کہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کے روبرو بیٹھ کر ان کی صفائی، تعویل و توجیہ کو سن لیا جائے اور انہیں لعن طعن و گالیوں سے نوازنے کی بجائے دلائل سے غلط ثابت کیا جائے؟ چونکہ اب یہ مسئلہ کتابوں سے جلسہ گاہوں تک، جلسہ گاہوں سے سڑکوں تک اور سڑکوں سے کچہری تک آ چکا ہے، اور اس وقت بعض علماء و خواص اور خصوصاً عوام اہل سنت اس مسئلے میں نہایت تشویش، کشمکش و بے چینی میں مبتلا ہے کہ آیا اہل بیت اطہار کو معصوم مانا جائے یا محفوظ؟ اہل بیت اطہار سے خطا ممکن ہے یا ناممکن؟ نیز اگر خطا ممکن ہے تو خطا سے مراد خطا مطلق ہے یا خطا اجتہادی؟ یہ وہ باتیں جس میں عوام آپسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ حقیر خود عوام اہل سنت میں سے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے عوام اہل سنت کی طرف سے غیر جانبدارانہ طور پر اکابرین علماء اہل سنت اور خصوصاً ہمارے وہ علماء حضرات جنہیں مولانا آصف جلالی صاحب کے موقف سے سخت اختلاف ہے، مثلاً حضرت علامہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، حضرت علامہ سعید اسد صاحب، حضرت علامہ حنیف قریشی صاحب، حضرت علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب وغیرہ، ان علماء اکرام سے چند معروضات بشکل سوالات عرض کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ ان صاحبان میں سے کوئی بھی ایک ہماری ان معروضات کا جواب دے کر ہم عوام اہل سنت کی بے چینی کا ازالہ فرمائیں اور عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق معصوم عن الخطا کون کون ہے اور محفوظ عن الخطا کون کون ہے؟ سوال نمبر 2، عقیدہ اہل سنت کے مطابق اہل بیت اطہار معصوم عن الخطا ہے یا محفوظ عن الخطا؟ سوال نمبر 3، اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار کو معصوم عن الخطا سمجھتا ہے تو اس پر عقیدہ اہل سنت کے مطابق کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 4، اہل بیت اطہار اگر معصوم عن الخطا ہے تو قرآن و حدیث و کتب عقائد اہل سنت سے واضح فرمائیں۔ سوال نمبر 5، اہل تشیع جس معنی و مفہوم میں اہل بیت اطہار کو معصوم مانتے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت جس معنی و مفہوم میں انبیاء کرام کو معصوم مانتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 6، خطائے اجتہادی کیا اہل بیت سے ممکن ہے یا نہیں؟ عدم امکان پر عقیدہ اہل سنت و کتب ائمہ کے دلائل پیش فرمائیں۔ سوال نمبر 7، اگر کوئی شخص جو اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے اور اہل بیت اکرام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرتا ہے تو اس پر عند الشرع کیا حکم ہوگا؟ آیا کہ وہ کافر ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے یا فاسق معلن؟ قرآن و حدیث نیز عقیدہ اہل سنت و کتب ائمہ اہل سنت کے دلائل سے حکم بیان فرمائے۔ سوال نمبر 8، آیت تطہیر سے عصمت ثابت ہے تو خطائے اجتہادی عصمت کے متضاد ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جن محدثین و مفسرین نے انبیاء کرام کی طرف باوجود عصمت کے خطائے اجتہادی کی نسبت کی ہے ان پر کیا حکم شرع ہوگا جبکہ بالاتفاق انبیاء کرام معصوم ہیں؟ اہم گزارش یہ ہے کہ برائے کرم ان سوالات کے جوابات حکایات، ضعیف روایات و حدیث فضائل و مناقب سے منطقی طور پر نہ دیں، بلکہ قرآن و حدیث و کتب ائمہ اہل سنت سے صریح قطعی الدلالت دلائل سے دینے کی زحمت فرمائیں اور عوام اہل سنت کی تشویش و بے چینی کو رفع فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔